حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ دنیا میں عزت مال سے ہے اور آخرت میں عزت اعمال سے ہے۔ توبۃ نصوح اس کا نام ہے کہ برے کام سے اس طرح توبہ کی جائے کہ پھر اس کو نہ کرے۔ جب حلال و حرام جمع ہو جائے تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے اس کا راز اس کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کی فکر میں اپنے آپ کو نہ بھول جاؤ۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو۔ حکومت کے لیے ایسی شدت کی ضرورت ہے جس میں ظلم نہ ہو، اور ایسی نرمی کی جس میں سستی نہ ہو۔ کسی کی شہرت کی آواز سن کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ جو شخص گناہ کرتے وقت خدا سے ڈرتا ہے، خدا اسے مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ کم بولنا عقل مندی، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت، اور کم ملنا عافیت ہے۔ جو تیرے عیب سے تجھے آگاہ کرے وہ تیرا صحیح دوست ہے۔ مومن اللہ و رسول کے مخالفوں سے ہرگز دوستی نہیں رکھتا، اگرچہ والدین یا اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ جب تم کسی عالم کو دنیا پر مائل دیکھو تو سمجھ لو کہ دین میں ادھورا ہے۔ نیک آدمیوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ بدکار کی صحبت میں نہ بیٹھو اور نہ ہی اپنا راز اس پر ظاہر کرو۔ اے لوگو، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ علم ایک چادر ہے جو خدا طالب علم کو اڑا دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنے والے کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، اور تمسخر مذاق کرنے والے کو لوگ خفیف یعنی ہلکا سمجھنے لگتے ہیں۔ زیادہ بولنے میں غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور غصہ والا آدمی کم لحاظ ہوتا ہے، اور کم لحاظ پرہیزگار نہیں ہو سکتا، اور جو پرہیزگار نہیں وہ مردہ دل ہے۔ اس شخص پر خدا رحمت کرے جو اپنے بھائی کو اس کے عیبوں کی اطلاع دے دے۔ اپنے نفسوں سے حساب کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ 3 چیزیں تیری دوستی کو تیرے بھائی کے دل میں پختہ کر سکتی ہے۔ نمبر 1، جب وہ تیرے سامنے آئے تو سلام کرنے میں پہل کر۔ نمبر 2، اس کو پسندیدہ نام سے بلایا کر۔ نمبر 3، جب وہ تیرے پاس آئے تو اپنی مجلس میں اس کے لیے جگہ فراخ کر دیا کر۔ میں پسند کرتا ہوں کہ آدمی اپنے خاندان والوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہے اور کاروبار مردوں کی طرح کرے۔ عاجزی دل سے ہوا کرتی ہے۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عاجزی کرے وہ منافق ہے۔ 4 چیزیں واپس نہیں آتی۔ نمبر 1، منہ سے نکلی ہوئی بات۔ نمبر 2، حکم مکمل ہونے کے بعد۔ نمبر 3، کمان سے نکلا ہوا تیر۔ نمبر 4، گئی ہوئی عمر۔ اے ابن خطاب، اللہ سے ڈرتا رہو ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ اللہ اکبر آپ کا تکیہ کلام تھا۔ جو شخص نماز کو بھول جاتا ہے وہ دیگر حقوق و فرائض الہی کو زیادہ بھول جائے گا۔ اگر دنیا میں 3 باتیں نہ ہو تو زندگی سے موت بہتر ہے۔ اول، جہاد کے لیے سفر کرنا۔ دوم، اللہ کے واسطے سجدہ میں پیشانی رکھنا۔ سوم، ان لوگوں کی ہم نشینی کرنا جو عمدہ کلام سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ صرف فاسق یا فاجر یا عاجز ہی نکاح سے باز رہ سکتا ہے۔ ہمیشہ عورتوں کی رائے کے خلاف کام کیا کرو کہ ان کے خلاف میں برکت ہے۔ طلب رزق میں کبھی کائلی نہ کرو، آسمان سے سونا چاندی نہیں برس سکتا۔ کبھی کبھی الگ ایک گوشہ میں بھی بیٹھا کرو
تنہائی بری صحبت سے بہتر ہے۔ ہر بات میں درمیانی درجہ اختیار کرو۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، ورنہ تم پر بدحاکم مسلط کیا جائے گا۔ عقل سے بہتر کوئی چیز نہیں، وہ ہدایت پر رکھتی ہے اور ہلاکت سے بچاتی ہے۔ اس کے بغیر دین و ایمان کامل نہیں ہوتے۔ علم کے شیدا بنو، بردباری اور وقار حاصل کرو۔ استادوں کی تعظیم کرو تو تمہارے شاگرد تمہاری بھی تعظیم کریں گے۔ کثرت عیال اور مال کی کمی سخت بلا ہے۔ پہلے قرآن خدا کی رضامندی کے لیے پڑھایا تھا، مگر اب دنیا کے حاصل کرنے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بعض آدمی اسلام کے لیے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھتے، عاجزی اور توجہ سے یہ اللہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عالم کی لغزش غضب کی بات ہے، اس سے دین منہدم اور خلق گمراہ ہو جاتی ہے۔